السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں دوستو؟ اچانک یہ جو آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں نا، یہ تبدیلی ابھی تک کسی دانشور کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی محقق کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی ٹی وی اینکروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یکدم کیا ہوا ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ 5 بل قومی اسمبلی سے متفقہ طور پہ پاس ہوئے ہیں، اور یہ وہی بل ہیں جو پہلے آپ اس نے کیا کہتے ہیں، عارف علوی صاحب نے جو جمع کرائے تھے، آرڈیننس جاری کیے تھے، وہ ان آرڈیننس کو واپس لیا گیا اور پھر بل پیش کیے گئے، اور بغیر بحث کے اور متفقہ طور پہ وہ 5 بل پیش کر دیے گئے، جس میں آپ کو پتہ ہے وہ زینب الرٹ کیس، بچوں کے اغوا والا کیس، اور نیب والا کیس، اس طرح کے سارے وہ بل ہیں۔ تو پہلے جب کہ اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی تھیں اور سارے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بل ٹھیک نہیں ہے، بحث ہونی چاہیے، اور اپوزیشن خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ جب یہ آرڈیننس جاری ہوئے تھے صدر عارف علوی کی طرف سے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہم نہیں مانیں گے، اور اب بغیر کسی تجسس کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، وہ بل آنن فانن 5 بل آج پاس ہو گئے۔ تو یہ سارا جو معجزہ ہو رہا ہے نا، یہ جو آرمی ایکٹ کی منظوری کے بعد، یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ستیں خیرن ہے، نہ پیپلز پارٹی بول رہی ہے، نہ نون لیگ بول رہی ہے، اور سارا کچھ جو ہے نا وہ ہضم ہوتا جا رہا ہے، ڈائجسٹ ہوتا جا رہا ہے، کھاتے جا رہے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ چیز جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ کل جو خواجہ آصف نے انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے نون لیگ کے خلاف باتیں کی ہیں کہ جب ان کو تانا مارا گیا ہے کہ آپ نے آرمی ایکٹ کو یہ منظور کر دیا ہے، اور نواز شریف تو جناب چاہتے نہیں تھے اور مریم نواز نہیں چاہتی تھیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ کے لوگ تو نواز شریف ادھر مہینہ ہسپتال میں رہے ہیں، 100 بندے نہیں اکٹھے ہو سکے۔ تو یہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے دوستو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ آپ کو بعد میں بتا دوں کہ جب آرمی ایکٹ کا پاس ہوا نا بل، اور پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کون کون نہیں آئے؟ مسلم لیگ نون کے، جن کو تحفظات تھے، یا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 گروپ بن گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے قومی اسمبلی میں آنے سے انکار کر دیا۔ پھر آسن اقبال، انہوں نے قومی اسمبلی میں آنے سے انکار کر دیا، اور پھر اسی طرح رانا ثناء اللہ، یہ 3 بندے نہیں آئے، اور باقی لوگ گئے، اور انہوں نے ہنسی خوشی جناب خواجہ آصف صاحب کی نگرانی میں بل پاس کیا، اور بڑے دھڑلے سے جو ہے نا بعد میں خواجہ آصف نے کہا جی کہ ہم ٹوٹل 84 تھے، تو 84 میں سے 71 نے ووٹ ڈالا ہے، کچھ کی مجبوریاں تھیں۔ تو اصل بات میں آپ کو یہ بتاؤں دوستو کہ جو نواز شریف کا نیریٹو ہے نا، بیانیہ مریم نواز کا بھی، اب کچھ لوگ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ تنقید شروع ہو جائے گی کہ یہ مریم خاموش کیوں ہے، اور نواز شریف کیوں خاموش ہے، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ تنقید اب شروع ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ تو اس آرمی ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ کارکنان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، وہ کدھر جائیں۔ ان کو تسلی دینے کے لیے یہ بیچ میں سے ایک جو ہے نا وہ شرلی چھوڑ دی جاتی ہے کہ مریم نواز ایسا نہیں چاہتی تھی، اور نواز شریف ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ صرف یہ کہ سیف سائیڈ رکھنے کے لیے، کہ کارکنان کو جو ہے نا سیف سائیڈ رکھنے کے لیے۔ ورنہ دوستو کارکنان بہت، یقین کرو، وہ اکتائے ہوئے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب اس کا وہ کریں تو کریں کیا۔ اندر سے سارے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے،
ये किसके कहने पे ये सारी बातें हो रही हैं? लेकिन दोस्तों, क्या वोटर्स का कोई हक नहीं? क्या वोट को इज्जत देने वाले इस तरह जो है ना लोगों को बेवकूफ बना के गलियों और सड़कों पे निकालते हैं कि आओ जी ये हुकूमत गलत है, पीटीआई की हुकूमत गलत है, आए सारे लोग नारे लगाते हैं वोट को इज्जत दो, और जान की बाजी तक कारकुनान लगाने को तैयार हो रहे हैं। अब एक और बात जो अभी सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले 4 नाम मुस्लिम लीग नून ने दिए थे, 4 हुकूमत ने दिए। अब दोनों ने सलाह मशवरा करके तो 8 नाम वापस ले लिए। अब नए नाम आ रहे हैं जिसके ऊपर इत्तफाक हो जाएगा। ये भी मसला हाल मुत्तफिका तौर पे हो रहा है। तो ये सारा ड्रामा था। अभी इमरान भी खामोश है कि जनाब वो नहीं कह रहा कि मैं NRO नहीं दूंगा। ये 3 लफ्ज़ मुझसे सुनना चाहते हैं, NRO, वो मैं नहीं दूंगा। वो भी खामोश हो रहे हैं। तो ये खिचड़ी क्या पक रही है, किसी को समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये लग रहा है कि जब समुंदर में गहरी खामोशी छा जाए ना, तो वो कहते हैं खामोशी तूफान का पेश खैमा होती है। तूफान कोई आने वाला हो तो पानी सुकून में आ जाता है, ठहर जाता है, फिर अचानक तूफान आता है। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये जो सारी बाहमी रजामंदी से सारी कुछ चीज़ें तय हो रही हैं, तो ये अचानक ही धमाका होगा और हर चीज़ बाहर आ जाएगी। और जो स्क्रिप्ट तैयार किए गए हैं, स्क्रिप्ट भी चल रहे हैं ना। अब सारे लोग तो यही कह रहे हैं स्क्रिप्ट चल रहे हैं। तो जो ड्रामे का स्क्रिप्ट होता है ना, वो अचानक ही ऐसे सामने आता है, ऐसे सामने आता है तो पता लगता है ओ अच्छा ये इसका मतलब तो ये था। तो वो स्क्रिप्ट सामने आने वाला है। और इसमें बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब ही रह गए हैं अपोजिशन के लिए। लेकिन उनके ऊपर भी लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिल की मुखालफत में वोट क्यों नहीं दिया, या जमात इस्लामी वाकआउट ही किया है ना, वो एक दर्जा कम है। फुल अगर वो मुखालफत करते तो उसके खिलाफ वोट देते। लेकिन उनको भी चौधरी बरादरान ने, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई ने मौलाना साहब को भी ठंडा कर दिया था। तो ये सारी बातें हो रही हैं, ये हमको भी समझ नहीं आ रहा, एंकरों को भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा मिलाप, बड़ा खुश अखलाकी, और ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुकम्मल डील हुई है। तो ये स्क्रिप्ट सामने आने वाला है। आप देखेंगे चंद ही हफ्तों में ये स्क्रिप्ट सामने आएगा और फिर सारा पता चल जाएगा कि ओहो मसला तो ये है। ठीक है जी, तो वेट एंड सी पॉलिसी करो। अभी तक जो नून लीग का किरदार है, पीपल्स पार्टी का किरदार है, वो वोटरों की ख्वाहिश के बरक्स है और उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब अगर पीटीआई भी सेंसिबल होती ना, तो काफ़ी लोग नून लीग के टूट के पीटीआई में चले जाते। वो चूँकि इनसे भी बुरे बुरे हालात में है, तो इसलिए लोग जो है ना वो स्टे करके खड़े हैं कि आगे देखें आगे क्या हो रहा है। हालांकि पहले ये खबर ये मिली थी कि जब ये कहा जा रहा था कि दिसंबर और जनवरी में हुकूमत के आखिरी 2 महीने हैं, तो पीटीआई के कुछ अरकान ने, जिसमें 1-2 मिनिस्टर भी शामिल हैं, उन्होंने अहले मुक़्तदिर लोगों से रब्ता किया कि हमें उधर नून लीग में या कहीं एडजस्ट करवाया जाए। तो उन्होंने कहा जी अभी सब्र करो, अभी स्क्रिप्ट का हिस्सा बाकी है, अभी जो ड्रामा लिखा गया है ना उसका सीन 1-2 बाकी हैं। तो दोस्तों अब ये सीन ड्रामे के चंद हफ्ते में आपके सामने आ जाएंगे। आज की अपडेट आपको मैंने बता दी है कि बिल पास हुए हैं इलेक्शन कमीशन के मुत्तफ़िका तौर के, उसके ऊपर सामने आए हैं और मुस्लिम लीग नून में वाज़े तौर पे धड़े साबित हो गए हैं। शायद खाकान अब्बासी अनकरीब मुस्लिम लीग नून को लीड करने वाले हैं
اور شہباز شریف ابھی واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ شہباز شریف کا خاص طور پہ یہ بہانہ ہے کہ نواز شریف بیمار ہے، شہباز شریف کی اب وہاں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف کے بیٹے موجود ہیں وہاں پہ، بیٹی بھی ایک موجود ہے، سمدھی بھی اسحاق ڈار بھی موجود ہے، تو وہاں پہ شہباز شریف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈرامے کا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام سے دھوکہ کر رہے ہیں، عوام سے چیٹنگ کر رہے ہیں۔ عوام کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور عوام جو ہے نا خود سوچے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عوام کو یوز کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا ہے یا کسی نئے گروپ کا ساتھ دینا ہے۔ تو دوستو یہ چند ہفتوں میں بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ سکرپٹ ڈرامہ کس نے لکھا، اور اس کے ایکٹر اور کردار جو ہیں کون سے ہیں، اور مریم نواز کی گہری خاموشی کیوں ہے، نواز شریف کیوں خاموش ہیں، شہباز شریف کیوں واپس نہیں آ رہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو تب تک کے لیے، کل تک کے لیے خدا حافظ، خدائے پیمان، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔